شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے۔ اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ اس رب کی نظر کرم ہو جس پر، فقط اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ وہ رب تھوڑی نہ ہر ایک کو راتوں میں یوں سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ وہ دعائیں جو تم تہجد میں بہت تڑپ سے مانگ رہے تھے، کیا معلوم اب وہی دعائیں تمہارے مقدر کا حصہ ہوئی ہوں۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسے سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دکھ کرنے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں، بس اللہ راضی رہے کافی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ جان جاتا ہے اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اس تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تم کو اس سجدے تک رسائی دی ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آنے لگتے ہیں نا،
تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔